وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم اور سکھلا دیے اس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سارے کے سارے. ثم پھر عرض اس اللہ نے پیش کیا ہم ان ناموں کو علی الملائکۃ فرشتوں پر. فقال پھر اللہ نے فرمایا انبئونی تم بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان ناموں کے بارے میں ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. قالوا ان فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمیں الا مگر ما وہی جو علمتنا تو ہمیں سکھا دے. انکا کیونکہ یقیناً انتا تو ہی العلیم سب کچھ جاننے والا الحکیم کمال حکمت والا ہے. وعلم آدم الاسماء وعلم اور صلی اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب کے سب. ثم پھر عرض اس اللہ نے پیش کیا ہم ان ناموں کو علی الملائکۃ فرشتوں پر. فقال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی تم بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان ناموں کے بارے میں ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. قالوا تو ان فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا علم کوئی علم نہیں لنا ہمیں کوئی علم نہیں الا مگر ما وہی جو علمتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. انکا کیونکہ بے شک تو ہی العلیم سب کچھ جاننے والا الحکیم کمال حکمت والا ہے. ظاہر ہے انسان ورکشاپ اس بندے کے حوالے کرے گا جو اوزار استعمال کرنا جانتا ہے. کم از کم جس کو اوزار کے نام آتے ہیں اور استعمال کرنا جانتا ہے اسی کے بندہ سپرد کرے گا نا ورکشاپ کے یہ لو بھائی یہ سامان ہے کام کرو. جو چلانا ہی نہ جانتا اسے تو کوئی بھی سامان نہیں دے گا, کوئی ورکشاپ کوئی دکان نہیں دے گا, اسے پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. کرنا تو بڑی دور کے وجہ سے نام تک نہیں آتے چیزوں کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانا تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بھی بتائے سکھائے. پھر اب فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نام پیش کیے کہ تم بتاؤ یہ ان ناموں کے بارے میں کہ یہ نام کیا ہے. یعنی ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا اور فرشتوں کو نہ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم بھی پھر محدود, وہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں جو لامحدود علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عالم الغیب ہے, علیم بذات الصدور ہے. یہاں فرشتے خود اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں, بس اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ماذا اجبتم, اور تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا, تمام کے تمام انبیاء رسول جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھیں گے
کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم، انک انت علام الغیوب، سب غیب تو ہی جانتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے علاوہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، فرشتوں کو بھی وہی علم ہوگا، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین تک وہی بات جان پائیں گے جو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، جو اللہ نہ بتائیں وہ فرشتے بھی جان نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں بتا دیا، انبیاء بھی کہہ دیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ ہی وہ ذات ہے اسی کے پاس غیب کی ساری چابیاں ہیں۔ مفاتح وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتیح مفتاح ان کی جمع ہے، غیب کی جتنی چابی ہیں ساری اللہ کے پاس ہے، کوئی ایک چابی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی چابی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جو کہتے ہیں نا عطائی غیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطائی غیب، عطائی غیب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، پھر یہ اصطلاح کہاں سے لے لی کہ عطائی غیب آ گیا؟ نبوت ذاتی ہے، رسالت ذاتی ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، ساتھ عطائی اور ساتھ غیب، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیب کی ساری چابی اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیب کی چابی کسی کو نہیں دی، لا یعلمها الا ہو، کوئی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرما دیں زمین و آسمان کے اندر غیب صرف ایک اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیں ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے اور میں بھی تمام نبی، فرمایا بدعا من الرسل وما ادری، مجھے علم نہیں، ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہونے والا یا تمہارے ساتھ مجھے علم نہیں ہے۔ کون؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنات کو بھی غیب کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ عوام الناس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ غیب جانتے، ان کو بھی کوئی غیب نہیں، اور جب فرشتوں کو نہیں غیب تو ان کو کہاں سے آ گیا؟ انبیاء کو غیب نہیں تو ان کو کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، وہی موت کا پیغام آ گیا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جب لاٹھی ٹوٹی گرے سلیمان علیہ السلام، اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اس وقت پھر جنات نے کیا کہا؟ اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اگر ہمیں پتہ چل جاتا نا، ہمیں غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم کب کے تتر بتر ہو جاتے، اس مشقت والے کام میں ہم کبھی بھی نہ ٹھہرتے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو پتہ چلا ان کو بھی غیب کوئی نہیں۔ تو بہرحال اس کو ہم سادہ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، ہمارا جاننے والا کسی اور شہر میں کسی اور ضلع میں رہتا ہے، وہ اس ضلع کی بات ہمیں فون کر کے بتائے جو اس نے دیکھی سنی، ہمارے ہاں وہ بتائے یہ کام ہوا ہے، اب اس کی وہ سنی بات ہم آگے لوگوں کو بتائیں تو ہم کو غیب تو نہیں جانتے، ہمیں تو بتایا گیا ہے، جو بتا دیا جائے دکھا دیا جائے وہ غیب رہتا نہیں ہے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، کتنی پریشانی آئی، منافقین کا پراپوگنڈا ہے، پریشانی آئی،
غیب ہوتا سارا معاملہ. کتنے سارے دلائل ہیں. یہودیہ عورت نے دعوت کر دی, کھانے میں زہر ملایا ہوا ہے, ہاں جی, ایک لقمہ لے لیا, وہی آ گئی, مت کھائیے. ایک صحابی چند لقمے زیادہ لے بیٹھا. آپ فرماتے ہیں وہ زہر آلود ایک لقمہ آخری لمحات تک, آپ فرماتے ہیں وہ مجھے ابھی تک وہ زہر, اس کا جو ہے نا وہ اثر اور تکلیف ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پہلے بھی تو جبریل وہی لا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتا تھا, کھاتے ہی نہ, پہلے ہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ بتایا ہو. اگر پہلے آ کے بتا دیا جاتا, آپ لقمہ ہی نہ لیتے, انہوں نے کہا دیکھے جی غیب جانتے تھے, آپ نے پھٹکا اٹھا لا کھانا, زہر ملایا. نہیں, ایک لقمے کے بعد اس میں بھی حکمت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے وہ نام پوچھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کن تم صادقین, تم تو کہہ رہے ہو زمین میں فساد کرے گا, خون بہائے گا, ہیں, تو فرمایا کہ زمین کے اندر خلیفہ بننے کے لیے صرف حمد و ثنا اور تقدیس ہی نہیں, بلکہ فرمایا تم بتاؤ نا ان چیزوں کے نام اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو انہوں نے کہا لا علم لنا, اللہ ہمیں کوئی علم نہیں, ہاں الا ما علمتنا, جو تو نے ہمیں سکھایا وہی ہم جانتے. کیوں؟ انک انت العلیم الحکیم, کیونکہ بے شک تو ہی العلیم سب کچھ جاننے والا ہے, الحکیم کمال. آدم علیہ السلام اللہ ہمارے ہوتے ہوئے انسان کو بنانے میں جو حکمت ہے بس تو ہی جانتا ہے, ساری حکمتیں بھی تو ہی جاننے والا, سارا علم بھی تیرے پاس ہی ہے, تیری حکمت بھی کمال, تیرا علم بھی کمال. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت